میں موجود ہے. چلو اگر اس میں یہ حدیث موجود ہے جس کو تم کہہ رہے ہو تو سمجھو میں نے بیان کیا ہوگا. گئے اور ایک جلد نکالی, دیکھا تو اس کے اندر وہ حدیث نہیں ہے. پھر دوسری جلد کھولی, اس کے اندر وہ حدیث نہیں ہے. تیسری جلد کھولی, اس کے اندر وہ حدیث نہیں ہے. ایک چوتھی جلد کھولی, اس کے اندر معلوم ہوا کہ وہ حدیث موجود. فوراً چلا پڑے, خدا کی قسم وہ حدیث میں نے بیان کی ہے, اس لیے کہ وہ حدیثیں یہاں لکھی ہوئی موجود ہیں. ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا جاتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بائی ہارٹ کرنے کی بھی ترغیب دیتے تھے, ایسے ہی حدیثیں بھی لکھی جاتی تھی اور حدیثوں کو لوگ مزبانی یاد بھی کیا کرتے تھے. ہاں ایک اعتراض کر سکتے ہیں آپ کہ کچھ حدیثوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فلا تکتبوا انی غیر القرآن, قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ مت لکھو. تو جواب اس کا یہ ہے کہ جن لفظوں میں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ میری طرف سے کچھ مت لکھو اور جس نے لکھا ہے وہ مٹا ڈالے, در حقیقت کسی بھی روایت کی سند صحیح نہیں ہے. ایک روایت مسلم میں ہے, لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلم سے یہاں غلطی ہو گئی ہے, اس لیے کہ وہ ابو سعید خدری کی ذاتی رائے ہے اور غلطی سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری طرف سے جو باتیں ہیں جن لوگوں نے لکھا ہے اسے مٹا ڈالو اور میری طرف سے کچھ نہ لکھیں. یہ بات بالکل غلط ہے اور پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو بخاری ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر گڑبڑی ہو گئی ہو, روایت کرنے میں, حدیث لانے میں غلطی ہو گئی ہو. ٹھیک ہے, آپ امام بخاری پر شک کر سکتے ہیں, لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اکیلے تو نہیں ہے اس حدیث کو لانے میں. دیکھو وہ یہ کہتے ہیں, امام بخاری یوں کہتے ہیں, میں نے سنا اپنے استاذ امام احمد بن حنبل سے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے سنا اپنے استاذ عبد الرزاق ابن حمام سے. عبد الرزاق ابن حمام کہتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد معمر ابن راشد سے. معمر ابن راشد کہتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد حمام ابن منبہ سے, اور حمام ابن منبہ کہتے ہیں میں نے اس کو نافع سے سنا. نافع کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے سنا, اور ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ تو اگر امام بخاری کوئی بات کہتے ہیں تو بخاری میں دیکھو وہ حدیث ہے, لیکن جب ہم مسند امام احمد بن حنبل میں دیکھتے ہیں تو یہ حدیث وہاں بھی موجود ہے. اور جب اب آپ امام احمد بن حنبل پر بھی شک کر سکتے ہیں, لیکن جب عبد الرزاق کی کتاب مصنف دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے. چلو عبد الرزاق کے اوپر بھی شک کر سکتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے استاد معمر ابن راشد کی کتاب الجامع کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے. اب معمر ابن راشد پر بھی شک کر سکتے ہیں آپ, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معمر ابن راشد کے جو استاذ ہیں حمام ابن منبہ, ان کے صحیفے حمام ابن منبہ میں بھی وہ روایت موجود ہے. اب بتائیے کس کے اوپر شک کریں گے؟ لہذا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اوپر شک کرنا یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے, اس لیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اکیلے نہیں ہے اس حدیث کو لانے میں. وہ جو روایت کرتے ہیں اور روات جو ہوتے ہیں حدیث کی سند میں, ان روات کی کتابوں میں بھی وہ حدیث موجود ہوتی ہے. لہذا یہ کہنا امام بخاری سے غلطی ہو سکتی ہے, ارے وہ امام بخاری غلطی کر سکتے ہیں, لیکن وہی حدیث تو دوسرے راویوں کی کتابوں میں بھی ملتی ہے. صحیح حدیث ہو سکتا ہے کوئی گڑھ کر کے سند لگا دے اور کہہ دے یہ صحیح حدیث ہے, ایسا کبھی نہیں ہوتا. حدیث کو پرکھنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ حدیث کی سند میں جو راوی آئے ہیں صرف ان کی تحقیق کر لی جائے اور کہہ دیا جائے یہ ثقہ ہے لہذا حدیث صحیح ہے. نہیں, حدیث کو پرکھنے کے لیے تقریباً 100 معیارات ہیں. جب ان 100 کسوٹیوں سے حدیث گزرتی ہے تب جا کر کے حدیث صحیح بنتی ہے. صرف راوی کی تحقیق کر کے کہ یہ ثقہ ہے بس حدیث صحیح ہو گئی. اب دیکھو ایک آدمی کہتا ہے سولمی نام کا کہ میں نے سنا کہ جی تو سولمی یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا امام مالک سے. امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نافع سے. نافع کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ ابن عمر سے, اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہے کہ یہ جو ہے کرتے ہوئے دیکھا. اب اوپر والی سند تو سلسلۃ الذہب ہے, امام مالک نافع عبداللہ ابن عمر, اچھی سند ہے, تحقیق کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ سب جانتے ہیں. اب سولمی کون ہے جو کہتا ہے کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے؟ اب اس کی تحقیق ہوگی. اب سولمی جو کہتا ہے کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے, سولمی کون ہے؟ تحقیق ہوگی. اب اگر پتہ نہیں چلا تو مجہول ہے, روایت مجہول ہو گئی, معلوم نہیں وہ سولمی ہے کون, کہاں کا رہنے والا ہے, نہیں ملا تو روایت مجہول. اور اگر معلوم ہو گیا کہ بنگلور کا ہے, اب تحقیق ہوگی.
تحقیق ہوگی کہ بنگلور میں سولمی نام کے کتنے لوگ ہیں اور یہ روایت کرنے والا کون ہے. اب چھانبین ہوگی اس کے باپ کا نام کیا ہے جس نے روایت کیا ہے, اس کے باپ کا بھی نام معلوم ہو گیا تو اب تحقیق ہوگی کہ یہ صادق ہے کاذب ہے, جھوٹا ہے یا سچا ہے. معلوم ہو گیا کہ کاذب ہے, حدیث نہیں لی جائے گی, حدیث لی نہیں جائے گی. اور اگر معلوم ہو گیا کہ سچا ہے تو پھر تحقیق ہوگی, ٹھیک ہے سچا ہے جھوٹا نہیں ہے, تو اب تحقیق یہ ہوگی کہ اس کا حافظہ تو خراب نہیں ہے, وہم تو نہیں کرتا ہے, حافظہ پکا ہے یا نہیں, یہ تحقیق ہوگی. اور اگر معلوم یہ ہو گیا کہ اس کا حافظہ خراب ہے, حدیث نہیں لی جائے گی. اور اگر معلوم یہ ہو گیا کہ اس کا حافظہ بھی صحیح ہے تو اب تحقیق ہوگی کہ امام مالک سے یہ روایت کرتا ہے, کیا یہ روایت امام مالک کے دوسرے شاگرد بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اگر امام مالک کے دوسرے شاگرد یہ روایت نہیں کرتے تو حدیث شاذ ہو جائے گی, اس لیے کہ یہ جو روایت کر رہا ہے امام مالک کے دوسرے شاگردوں کو بھی یہ روایت کرنی چاہیے. تو یہ ہے حدیث کی مختصر سی تاریخ, ذرا علمی باتیں تھیں, شاید کچھ باتیں نہ سمجھ میں آئی ہوں. بہرحال یہ ایک اہم موضوع ہے, اس پر زیادہ سے زیادہ آپ سنیں, مطالعہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین جلسہ, اب الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. ابھی آپ نے تاریخ حدیث کے عنوان پر خطاب سن رہے تھے. اگر وقت ہوتا تو اور بہت سی باتیں آپ کے علم میں آتی. انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی اگر محفل سجی تو اس موقع پر بہت سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اور حدیث تشکر سے قبل دو اہم اعلانات ہیں, سماعت فرمائیں. کہ جس طریقے سے بتایا گیا کہ انشاءاللہ العزیز سمد ہاؤس میں یعنی 6 تاریخ کو یعنی ٹھیک 4 بجے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے, جس میں یعنی بالخصوص مسلمان اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائیں. اور دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان دن بدن دوسرے معاملات کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں, تو ہمارے یہ مرکزی مسجد اہل حدیث چامار کے مؤسس امام شریف کے یعنی پڑ پوتے محمد ہدایت اللہ شریف صاحب کے نواسے محمد مدثر شریف نے حال ہی میں ایک بہترین کارنامہ انجام دیا, جس کو سارے اخبارات میں پڑھنے والے یا نیوز میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک ہوائی جہاز کا ایک ماڈل تیار کیا, جسے میڈیا نے بڑی خوب شہرت دی. اور کم سنگ مسلم نوجوان کا بہترین تعارف BBC کے ذرائع سے بھی پورا کیا گیا. اگر وہ یعنی ہمارے مدثر صاحب اگر موجود ہوں تو وہ آئیں, اگر نہ آئیں تو کم از کم ان کے نانا جناب ہدایت اللہ شریف صاحب ہیں تو وہ آئیں. اور جمعیت علماء حدیث کی جانب سے ان کو وہ انعام نوازا جا رہا ہے. الحمدللہ ایسے ہی انعامات ہم دن بدن مسلم طلباء جو ایسے کارنامے انجام دیں گے ان کی ہمت افزائی کے لیے ہم پیش کریں گے. اب ہمارے صدر جلسہ مولانا عبدالوہاب جمعی صاحب حفظ اللہ کے ہاتھوں یہ انعام ان کے نانا ہدایت اللہ شریف کو دیا جائے گا. اب آخر میں میرے پاس وہ دعوت نامہ ہے, مولوی عبدالقیوم صاحب حدیث اور ضروری اعلان یہ ہے کہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جن احباب نے وقت کے ساتھ, پیسے کے ساتھ, مال کے ساتھ, ٹائم کے ساتھ جو ہمارا تعاون کیا, ہم سب کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں کہ الہ العالمین آپ کے مال میں, آپ کی کمائی میں, آپ کی عمر میں ترقی عطا فرمائے اور ایسے ہی دینی کام میں آگے بڑھ کر ہمیں ساتھ دینے والا بنائے. اور اس بعد حدیث تشکر مولوی عبدالقیوم ہماری حفظ اللہ پیش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد المصلیین اما بعد. محترم صدر جلسہ, علماء اکرام, مہمانان اعزام اور سامعین اکرام, پردہ نشین خواتین امت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم علماء اہل حدیث بنگلور سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں, جس کی توفیق اور اس کی نصرت سے ہم نے یہ عظیم الشان کانفرنس انعقاد کی. اور ہم ان علماء حضرات کا بھی شکریہ ادا